الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مساجد سے متعلقہ کچھ احکامات بیان کر رہے ہیں، اور اس میں حدیث نمبر 477 پر جو عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ ہے باب الصلاۃ فی مسجد السوق۔ بازار کی مسجد میں یا بازار میں دکان وغیرہ پر نماز پڑھنا، یا اجتماعی جگہ جہاں پر مسجد موجود ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس میں ڈفرنس کیا ہے اور فرق کیا ہے، کون سی جگہ پر زیادہ اجر ملتا ہے؟ تو اس میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ایک اثر ذکر کیا ہے، وَصَلَّ ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ۔ فرماتے ہیں کہ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی مسجد میں نماز پڑھی جو گھر میں تھی، اور اس مسجد کا دروازہ جو ہے وہ ان پر بند کر دیا جاتا تھا۔ اور اس میں جو حدیث ہے 477 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں صلاۃ الجمیع تزید علی صلاتہ فی بیتہ و صلاتہ فی سوقہ 25 درجہ، کہ اجتماعیت میں اور زیادہ لوگوں کی نماز پڑھنا تزید، یہ اضافہ کر دیتی ہے علی صلاتہ، اس کی نماز پر، فی بیتہ، اس کے گھر میں نماز جو پڑھ رہا ہو وہ، و صلاتہ فی سوقہ، اور اس کے بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجہ، 25 درجے، اور ایک روایت میں 27 درجے، یعنی نیتوں کے اختلاف کے ساتھ ایک بندہ بہت اخلاص کے ساتھ خشوع و خضوع مکمل کر کے نماز پڑھتا ہے 27 درجے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی اس حدیث میں، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ، بے شک تم میں سے کوئی بھی جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے، وَأَتَى الْمَسْجِدَ، اور مسجد آتا ہے، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، مقصد صرف اس کا نماز ہوتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، وہ نہ صرف نماز کا ارادہ کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، وَحَتَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، اور اس سے ایک خطا، ایک غلطی اس کی معاف کر دیتے ہیں، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو جائے، یعنی گھر سے لے کر مسجد تک ہر اسٹیپ وہ درجات کی بلندی اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، اور ابھی تک اجر ختم نہیں ہوا ہے، اور جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، جب تک کہ وہ مسجد میں رہتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے، وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس پر فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، اپنی اس جگہ پر جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر، ما لم یحدث فیہ، ایک شرط ہے، جب تک کہ وہ وہاں پر بے وضو نہیں ہو جاتا، نماز پڑھنے سے پہلے سے لے کر وہ نماز میں ہے، نماز پڑھنے کے بعد فرشتوں کی دعائیں بھی اس کو ملتی جا رہی ہیں جب تک کہ وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں، اجتماعیت اور جماعت کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھنا ہمارے گھر میں اور ہماری دکان پہ، بازار میں، مارکیٹ میں نماز پڑھنے سے زیادہ اجر والا ہے، اور 25 گنا اس کا زیادہ اجر ملتا ہے، یا 27 گنا اس کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اور شریعت نے ہمیں جو ہے وہ اس بات پر ابھارا ہے اور ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ نماز، اور صحابہ کرام نے اس کے بارے میں بہت واضح ایک بات ذکر کی، فرماتے ہیں ہم میں سے صرف 2 لوگ نماز سے پیچھے رہتے تھے، ایک وہ بندہ جس کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے، یعنی واضح طور پر بڑا منافق جو ہوتا تھا نا وہ نماز سے پیچھے رہتا تھا، اور دوسرا وہ شخص جو اتنا بیمار ہوتا کہ 2 لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بھی مسجد نہیں آ پاتا تھا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ سر درد ہے جی مسجد نہیں جانا، کوئی اور معاملہ ہو گیا جی مسجد نہیں جانا، بلکہ کوئی معاملہ نہیں بھی ہوتا، صحیح حشاش بشاش ہیں جی مسجد میں ایک بندہ ہے، اس بندے کے ساتھ میری نہیں بنتی، میں نے مسجد نہیں جانا۔ عجیب ہمارے رویے ہیں نماز کو لے کر، جماعت کو لے کر، مسجد کو لے کر۔ تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں ختم کریں، اور یہ دنیا جہاں پر ابھی ہم نے
اعمال کرنے ہیں وہاں لوگوں کے رویوں کو چھوڑیں، وہاں جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر نماز کی طرف آئیں۔ تو یہ حدیث جو ہمیں مسائل بتاتی ہے، سب سے پہلا مسئلہ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور بغیر عذر کے اگر کوئی شخص جماعت کو چھوڑتا ہے تو دو قول ہیں علماء کرام کے، کچھ تو کہتے ہیں اس کی نماز ہوتی نہیں، کچھ کہتے ہیں ہو جاتی ہے لیکن صرف نماز اس کی ہوتی ہے، فرض ادا ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ جو 25 گنا اجر ہے، 27 گنا اجر ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا، الا کہ کوئی مجبوری ہو، بندہ جو ہے وہ کسی ایسی حالت میں کہ مسجد آ نہیں سکتا، مطلب بیمار ہے یا کسی ایسی جگہ پر پھنسا ہوا ہے۔ دوسرا جو اس سے مسئلہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے آنا یا مسجد آنا یہ بذات خود اتنا بڑا اجر ہے کہ بندہ مسجد آ رہا ہے، ہر قدم پہ اس کو نیکیاں مل رہی ہیں، ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، مسجد میں بیٹھا فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور نماز کا اجر ملتا ہی جا رہا ہے۔ بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، مسجد میں آ گیا، اب بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے نماز میں، تو نماز میں ہی ہے، تو اتنے بڑے اجر جو ہے میرے بھائی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوبصورت فرامین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔